اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اور جب زمین اپنا بوجھ باہر نکال دے گی یعنی باہر نکال پھینکے گی. کل بات آئی پہلے نفخے کے تعلق سے، پہلے سور پھونکنے کے تعلق سے، کہ پہلا نفخہ جب ہوگا تو زمین پوری طریقے سے جھنجھوڑ دی جائے گی اور قیامت واقع ہوگی. یہ دوسرے نفخے کے بارے میں دوسری آیت میں اللہ رب العزت دوسرے نفخے کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، جب زمین اپنا بوجھ باہر نکال دے گی. زمین اپنا بوجھ باہر نکال دے گی تو مفہوم سیدھا سا یہ ہے کہ جب مردے قبر سے نکلیں گے. یہ ہمارے بنیادی عقائد میں سے ایک عقیدہ ہے اور اس پر ایمان لانا ضروری ہے کہ والبعث بعد الموت، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جانا، مرنے کے بعد دوبارہ ہم زندہ کیے جائیں گے اور اللہ رب العزت کو حضور ہم کو پیش ہونا ہے. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ قَالُوا يَا وَيْلَنَا، سورہ یاسین کی آیت ہے. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِن مَّرْقَدِنَا هَٰذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَٰنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ. اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ جب سور پھونکے جائیں گے، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم، تو سب کے سب اپنے پروردگار کی طرف تیز تیز چلنے لگیں گے. فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، یہ لوگ کہیں گے کہ ہمارے رب ہمیں ہمارے مرقد سے، ہمارے خوابگاہ سے ہمیں کیوں اٹھایا، کس نے اٹھایا؟ اور اس کے بعد پھر کہیں گے ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. خوابگاہ، قبر، یہ خوابگاہ جو کہا گیا، یہ مجرمین بعد کی ہولناکی کو دیکھ کر کے ان کو وہ قبر کا عذاب ہی نہیں لگے گا. بعد کے حالات کو دیکھ کر کے اللہ رب العزت کو حضور پیش ہونا، قبر میں جو عذاب یا تکلیف دی جا رہی ہوگی مجرمین کو، ان کو وہ عذاب نہیں نظر آئے گا، بلکہ وہ کہیں گے کہ یہ تو ہماری آرام گاہ تھی، اب ہمارے لیے بڑی مصیبت اور آ گئی. معمولی سی بات پر ہم تڑپ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہماری زندگی کو اجیرن کر دیا، جبکہ اللہ رب العزت دنیا میں ہماری ٹھوکر کے لیے ہمیں ٹھوکر دیتے ہیں، ہماری اصلاح کے لیے. وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. عذاب اکبر سے پہلے تھوڑا ٹھوکر لگاتے ہیں کہ آدمی سنبھل جائے اور اپنے رب کی طرف رجوع کر لے، پلٹ جائے. لیکن اسی میں کہتا ہے کہ یہ تو بہت ہو گیا. قبر میں جو عذاب ہو رہا ہے اور قبر کی ہولناکی ایک دوسرا مفہوم نکل جائے گا، لیکن قبر کی ہولناکی اس کو اپنا خوابگاہ نظر آئے گی، صرف قبر سے نکل کر کے اللہ رب العزت کو حضور حاضر ہونے میں. سورہ معارج کی آیت ہے یوم یخرجون من الاجداث سراعا، یوم یخرجون من الاجداث سراعا کأنہم الی نصب یوفضون. اس دن لوگ قبر سے نکلیں گے تیزی کے ساتھ چلتے ہوئے، سراعا کأنہم الی نصب یوفضون، گویا کہ وہ ایک نشان کے نیچے جا رہے ہیں، ایک عالم، ایک جھنڈے کے پاس پہنچ رہے ہیں کہ ہاں مجھے اس مقام پر تک پہنچنا ہے. اس طریقے سے بے شمار آیتیں آپ کو ملیں گے. کل سورۃ تکویر کی چند ایک آیتیں تلاوت کی گئیں، ان میں سے یہ تھا کہ وہ اول نفخے کے بارے میں. بعد میں پھر ہے کہ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، جب جانیں جسموں سے ملا دی جائیں گی، ایک بات. جب جوڑے سے ملا دی جائیں گی، دوسری بات. جب جماعت سے گروہ سے ملا دی جائیں گی، تیسری بات. اس طریقے کئی قول آتے ہیں. گروہ سے یہ بدی ہیں، یہ بدی لوگ ہیں، بدکار لوگ، برے لوگ ہیں، اور یہ نیک لوگ ہیں.
یہ اولین ہے، یہ آخرین ہے، یہ جنتی ہے، یہ جہنم، اس طریقے سے وامتازوا الیوم ایھا المجرمون، وامتازوا الیوم سورہ یاسین کی آیت وامتازوا الیوم ایھا المجرمون، مجرم الگ ہو جاؤ تم۔ اب ذرا اندازہ کیجئے کہ یہیں پر نشان الگ ہوتا جا رہا ہے انسان کا اپنے اپنے اعمال کی مناسبت سے کیا کچھ ہو رہا ہے۔ بے شمار آیتیں آپ کو ملیں گی صرف غور و فکر کرنے کے لیے۔ یہ ایک آیت وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا اپنے اندر کتنی معنویت رکھتی ہے، ہمیں اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ کئی ایک آیتیں آپ کو ملیں گی، اور اتنا ہولناک منظر، اس منظر کے لیے کیا ہم تیاری کرتے ہیں؟ ہمارے سامنے ہے اس طریقے کی چیزیں۔ ذرا سوچیں کہ ایک بھی عمل ایسا نہیں ہے جو ہمارے سامنے پیش نہ کیا جائے۔ ہمارا عمل ایک بھی ایسا نہیں جو ہمارے سامنے پیش نہ کیا جائے۔ عمل دیکھنے کے بعد انسان کہے گا کہ یہ مالی حاصل کتاب لا یغادر صغیر، سورہ کہف کی آیت، مالی حاصل کتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا، اس نے لا یغادر صغیر، اس نے نہ تو چھوٹی بات چھوڑی نہ بڑی بات چھوڑی، سب کا سب پھیلا کر کے کچا چٹھا کھول کر کے رکھ دیا۔ ووجدوا ما عملوا حاضرا، تمام کے تمام اعمال کو ہم اپنے سامنے موجود پاتے ہیں۔ کیا کہیں گے؟ رات کی تاریکی میں آپ نے عمل کیا، سر محفل آپ نے عمل کیا، دن کے اجالے میں کیا، جو بھی کیا ہے اکیلے میں کیا ہے، محفل میں کیا ہے، جہاں بھی کیا، سب کا سب کچا چٹھا سامنے حاضر ہے۔ فرشتے تو ہر وقت ہیں، ہم کیسے تنہائی میں ہو کر کے اس کے بعد پھر کوئی بھی برا عمل کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں؟ کیا اس وقت اللہ رب العزت نہیں ہوتا ہے، یا اللہ رب العزت کا کیمرہ ہمارے سامنے نہیں ہوتا، یا کرام کاتبین ہمارے سامنے نہیں ہوتے؟ ہم کیسے کوئی عمل کرتے ہیں، غلط عمل کرتے ہیں؟ ذرا ایک مرتبہ سوچیں۔ اللہ رب العزت کو حضور پیش ہونا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ قیامت آ جائے گی، مریں گے، دوبارہ سور پھونکا جائے گا، سب کے سب مریں گے، اس کے بعد پھر دوبارہ سور پھونکا جائے گا۔ باس بعد الموت کا عقیدہ مضبوط ہونا چاہیے، اور یہ عقیدہ اللہ رب العزت نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، کل کے لیے آپ نے لیے آگے کیا بھیجا، اس پر غور و فکر کر لو بیٹا۔ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، کل کے لیے آگے کیا بھیجا، اس پر غور و فکر کر لو۔ آسانی کے ساتھ ہمارا اپنا مزاج ہے، ہماری اپنی مرضی ہے، اور اسی کے مطابق زندگی گزارنے کی جستجو اور کوشش کرتے ہیں، اور یہی ہمارا عقیدہ، بنیادی عقیدہ ہمارا کمزور پڑ جاتا ہے کہ اللہ رب العزت کے حضور ہمیں پیش ہونا۔ اس عقیدوں کو مضبوط کر لیں۔ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، زمین اپنا بوجھ باہر نکال دے گی، اور بوجھ میں یہ جس کے لیے ہم پریشان رہتے ہیں نا، یہ خزانہ، یہ دولت، یہ سب کا سب ایسے پڑا رہ جائے گا، پڑا کر وہ بھی باہر نکل جائے گا۔ انسان اپنی لاش اپنی قبر سے نکلے گا، لیکن اس کے ساتھ خزانے وغیرہ سب باہر نکال دے گی، پھینک دے گی یہ زمین تمام تمہارے اعمال کے وہ گواہیاں بھی پیش کر دے گی۔ یہ زمین کہ فلاں رات میں فلاں وقت فلاں گلی میں گیا تھا، بہت اکڑ کر کے گیا تھا اپنے بھائی کو تھپڑ مارنے کے لیے، گالی دینے کے لیے، بہت اکڑ کر کے گیا تھا۔ یہ مولوی نے مدرسے میں اس کے بچے کو مارا تھا، وہ مار دیا تھا 2 ڈنڈا، پڑھنے کے لیے مارا تھا، یہ گھر سے گالیاں دیتا ہوا مدرسے تک پہنچا تھا، بہت اکڑ کر کے گیا تھا۔ کوئی بھی عمل سوچ لے، یہ سب کچھ نکال دے گی یہ زمین، اور بس ظاہر کر دے گی۔ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اس لیے اپنے اس بنیادی عقیدے کو مضبوط کریں، اور اسی کی مناسبت سے عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین ہمیں سے ایمان و مسلمان بندہ مومن بندہ بن کر کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارہ الہ ہمیں آپس میں الفت محبت اور بھائی چارگی کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العزت قرآن کریم کو ہمیں پڑھنے، سمجھنے اور اسے اپنی زندگی میں برتنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔